امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں. There are two births of every human. انسان کی دو پیدائشیں ہیں. ایک پیدائش وہ ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے، اور دوسری پیدائش وہ ہے جب وہ اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے. ہمارا صرف نہ پڑھانے والا جب صرف نہ پڑھا رہا ہے، اگر بچے کی استعداد نہیں ہے تو ڈنڈا اٹھا کے مار رہا ہے، پڑھا رہا ہے، شاید وہ بچہ حافظ قرآن بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ علم حدیث اس کا شعبہ ہے یا علم فقہ اس کا شعبہ ہے. تو ٹیلنٹ ڈسکور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام الحرمین امام جوینی نے اس پر کلام کیا ہے، امام غزالی نے اس پر کام کیا ہے. دور حاضر کے غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے اس کو اپنا لیا اور آج وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کا طریقہ جانتے ہیں اور اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کی بنیاد پر اپنے اہداف کو مقرر کرتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو نیکسٹ 5 ایئرز میں کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں پولیٹیشین بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کیا ہوگا اور پھر پولیٹیشین بنے ہیں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدین کے کہنے پر ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ انجینئر ہوتے ہیں، در حقیقت وہ وکیل ہوتے ہیں، در حقیقت وہ بزنس مین ہوتے ہیں. آج بھی اسرائیل میں آپ چلے جائیں تو سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اپنا ٹیلنٹ کس طرح ڈسکور کرنا ہے، کہ تمہارے اللہ نے تمہارے اندر وہ گوہر نایاب کیا رکھا ہے، وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ قابلیت، وہ مہارت، وہ ٹیلنٹ کیا ہے. دنیا کے 90% لوگ وہ ہیں، 90% وہ لوگ ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ کسی اور میدان میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اسرائیل میں آج اگر کوئی بچہ میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہو، کامیاب ڈاکٹر ہو، لیکن اس کے پاس کوئی بزنس کا آئیڈیا نہ ہو، کاروبار نہ ہو، کاروبار کا کوئی آئیڈیا اس کے پاس نہ ہو، تو اسے نکما کہا جاتا ہے، نااہل کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے بزنس مین جو ملٹی ملینئر بن سکتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ماں باپ کہہ رہے ہیں تم ڈاکٹر بنو، وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جو درس نظامی پڑھ رہا ہے وہ شاید علم حدیث میں مہارت رکھتا ہو، وہ صلاحیت ہو، لیکن اس کو فقہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کو منطق پڑھایا جا رہا ہے. کوئی منطق میں مہارت رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے فقہ پڑھایا جا رہا ہے. علماء کے لیے بھی ضروری ہے اور ہماری یونیورسٹیز کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنے کا طریقہ سیکھیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان سے بڑا تارک دنیا کون ہے؟ اس دور کے بلینئر ہیں، بلینئر. اور آج کے صہیونیوں نے، یہودیوں نے اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ حضور نے عبد الرحمن بن عوف کو تاجر کیسے بنایا، اس پر عمل کر کے آج صہیونی پوری دنیا کی اکانومی میں، پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. لیکن ہم مسلمان کہتے ہیں ہم تو تارک دنیا ہے. بھائی وہ مولوی کیا تارک دنیا ہے؟ وہ عالم کیا تارک دنیا ہے جو تقریر کے لیے پیسے لیتا ہے، جو بیان کے لیے پیسے فکس کرتا ہے؟ وہ کہاں کا تارک دنیا؟ میں اس کو حرام نہیں کہتا، میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. خدمت لینا جائز ہے، ہم اپنے لیے حرام ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کو ناجائز نہیں کہتا. ہمارے بزرگ لیتے رہے ہیں، لیکن وہ یہ تو نہ کہے نا کہ جو تجارت سکھاتا ہے، بزنس سکھاتا ہے، اور اپنی ذات کے لیے نہیں، کنزیومرزم کے لیے نہیں، not to make money for the sake of making money، پیسہ بنانے کے لیے پیسہ نہیں بنانا، کسی بڑے مقصد کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں، اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلامی کریں گے. یہ کس کی حدیث ہے؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں مسلمانوں، اگر تم نے بزنس کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورت کافر عورتوں کی غلامی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک سچا تاجر آخرت میں انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فرمایا ایک جرت مند تاجر مال کماتا ہے. کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا ایک جرت مند تاجر مال کماتا ہے اور بزدل تاجر محروم رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے حوالے سے فرمایا رزق کیسے لینا ہے، اور اس میں رزق تجارت میں، بزنس میں رزق اور بے وقوفی میں فرق کیا ہے، اس پر بھی الحمدللہ ہم بہت کلام کر چکے. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس طرف بھی متعارف کرائیں، اور علماء کرام کے لیے بھی انتہائی اہم ہے تاکہ ہماری اکانومی اس قدر مضبوط ہو جائے. اور یہ حکومت کے لیے بھی ضروری ہے، پاکستانی حکومت کے لیے بھی ضروری ہے. آج میں جتنی بھی یونیورسٹیز میں جہاں گیا ہوں، جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں گیا ہوں، ہر اسٹوڈنٹ، ہر یونیورسٹی میں پڑھنے والے کی ایک ہی فکر ہے، اس نے نوکری کرنی ہے. کوئی ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، جس سے پوچھو تمہارا منتہا نظر کیا ہے، تمہارا ہدف کیا ہے، بس وہی
اندھا تقلید, گو ود دا فلو, جو سب کر رہے ہیں میں وہی کروں گا. اس نے صرف نوکری کرنی ہے. کیوں نوکری کرنی ہے؟ کیونکہ سب نوکری کر رہے ہیں. احباب کیا کارے نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, پھر مر گئے. کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی گول ہی نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا میں 12,000 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, جن میں 500 ملٹی نیشنل کمپنیز وہ ہیں جن کا نام سب سے بڑا ہے, سر فہرست نام. ان میں سے ایک بھی ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان کی نہیں ہے. امریکہ کی بے شمار, انڈیا کی بے شمار. کیونکہ پاکستان کا ہر نوجوان, ہر ینگسٹر جس سے بھی ہم ملتے ہیں, اس کی ایک ہی شوق ہے, ایک ہی اس کا شوق ہے کہ میں نے نوکری کرنی ہے. بزنس کی آئیڈیاز اس کے پاس ہے ہی نہیں. ترقی یافتہ ممالک میں ہلکی شرطوں کے ساتھ بزنس کا آئیڈیا ڈسکور کرنے والے کو قرضے دیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ فکر ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ سوچ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ترقی یافتہ ممالک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہاں کم عمر نوجوان بہت کم پائے جاتے ہیں. پاکستان میں 50% سے زائد لوگوں کی عمریں 25 سال سے کم ہیں. اس قدر ہمارے یوتھ ہیں, اس قدر ہمارے ہاں نوجوان ہیں, لیکن سارے نوجوان ایک ہی کام کر رہے ہیں, ہم نے نوکری کرنی ہے, نوکری کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے منہج پر, ہمارے اسٹیج پر تجارت نہیں سکھائی جاتی, بزنس نہیں سکھائی جاتی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ خودداری, یہ غیرت, یہ وقار اور علماء کو باوقار منبر دینا, یہ محدث اعظم علیہ رحمہ کی کرامت ہے. یہ ان کا منہج ہے, یہ ان کی سوچ ہے.